انڈیا آج بھی ایک پیور ہندوتوا اسٹیٹ نہیں ہے. اسی طرح پاکستان بھی کوئی کلاسیکل ریلیجیس اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے. تو یہ اپنے فاؤنڈنگ فادرز کے ویژن کے اوپر نہیں چل رہے، بلکہ ایسے دو لوگوں کے ویژن کے اوپر چل رہے ہیں جو پری پارٹیشن شاید اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں تھے، اتنے زیادہ ریلیونٹ بھی نہیں تھے، مگر آج کا جو انڈیا ہے، آج کا جو پاکستان ہے، وہ ٹوٹلی ان کے آئیڈیاز کی مینیفیسٹیشن نظر آتا ہے. اسکول کے اندر ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ محمد علی جناح صاحب نے پاکستان بنایا اور انڈیا کو شیپ کیا جواہر لال نہرو صاحب اور گاندھی صاحب کے آئیڈیاز نے. آج کی حقیقت اس سے بہت زیادہ مختلف ہے، کیونکہ انڈیا اور پاکستان ملک بننے سے پہلے آئیڈیاز بنے تھے. 1940 کے اندر جو برٹش انڈیا تھا، برٹش راج ختم ہو رہا تھا، پولیٹیکل کولیپس ہو گیا، کمیونل رائٹنگ شروع ہو گئی. ایسا خطہ جہاں پہ صدیوں سے کئی مذاہب کے لوگ آباد تھے، آپس میں لڑنا مرنا شروع ہو گئے، اور فائنلی 1947 میں انڈیا کا پارٹیشن ہو گیا. آج ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ جو انڈیا کا پارٹیشن تھا زمین کا نہیں بلکہ آئیڈیاز کا پارٹیشن تھا. ملینز، لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سامنے سوال یہ رکھ دیے گئے کہ وہ کون ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ کس علاقے کو بلونگ کرتے ہیں. آج کے اندر اگر آپ پولیٹیکل ریالٹی دیکھیں انڈیا کی اور پاکستان کی، تو یہ اپنے فاؤنڈنگ فادرز کے ویژن کے اوپر نہیں چل رہے، بلکہ ایسے دو لوگوں کے ویژن کے اوپر چل رہے ہیں جو پری پارٹیشن شاید اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں تھے، اتنے زیادہ ریلیونٹ بھی نہیں تھے، مگر آج کا جو انڈیا ہے، آج کا جو پاکستان ہے، وہ ٹوٹلی ان کے آئیڈیاز کی مینیفیسٹیشن نظر آتا ہے. میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید. انڈیا پاکستان کا جو پارٹیشن ہے، اس کے پیچھے ایک بہت لمبی پولیٹیکل سٹرگل ہے. یہ پولیٹیکل سٹرگل کے اوپر بہت زیادہ کتابیں بھی لکھی گئیں، اسکولوں کالجوں میں بھی اس کو بہت زیادہ غور سے پڑھایا جاتا ہے. مگر اسی زمانے میں جب انڈیا کے اندر ایک پولیٹیکل سٹرگل چل رہی تھی فار انڈیپینڈنس، دو ایسی موومنٹس چل رہی تھی، دو ایسے لوگ تھے جو کنٹمپریریز تھے مگر بالکل اپوزٹ آئیڈیاز کے اوپر کام کر رہے تھے. آج کی جو ریالٹی ہے وہ انہی کی آئیڈیاز کی مینیفیسٹیشن ہمیں نظر آتی ہے. سب سے پہلے ونائک دامودر سروارکر، ویر سروارکر، انہوں نے 1923 کے اندر ایک کتاب شائع کی. کتاب کا ٹائٹل تھا ہندوتوا، ہو از اے ہندو. انہوں نے ڈیفائن کیا کہ نیشن ہوتی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک نیشن کی شیئرڈ سویلائزیشن ہوتی ہے، زمین، اینسسٹری اور کلچر. ان کو برٹش انڈیا کے اندر جیل میں ڈال دیا گیا، اور ان کے جو آئیڈیاز تھے دے ور شیپڈ بائی کلونیل اسٹرگل. انہوں نے یہ کہا کہ جو فریگمنٹیشن ہے ہندوز کی انڈیا کے اندر، پری پارٹیشن انڈیا کے اندر، اس کو ایک یونیفائڈ سویلائزیشنل آئیڈینٹی کی ضرورت ہے. دوسری طرف ابو العلا مودودی، مولانا مودودی، انہوں نے جماعت اسلامی فاؤنڈ کی 1941 کے اندر. انہوں نے یہ کہا کہ اسلام جو ہے وہ ایک کمپلیٹ سسٹم ہے، یعنی قانون، لا، پولیٹکس، سیاست اور سوسائٹی یعنی معاشرہ. انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو بلائنڈلی نیشنلزم کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کا جو آئیڈیا ہے، پری پارٹیشن جو آئیڈیا چل رہا تھا، اگر یہ ملک بن گیا تو کیا یہ ملک ٹرولی اسلامک ہوگا یا نہیں ہوگا. ان کا یہ بھی خیال تھا کہ چونکہ جو فاؤنڈنگ فادر تھے پاکستان کے، محمد علی جناح، وہ چونکہ سیکولر سوچ کے حامل تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو مسلم آئیڈینٹی ہے ان لوگوں کی جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں، جو مائیگریٹ کر کے آئیں گے، وہ ڈیزالو ہو جائے گی سیکولر نیشنلزم کے اندر. یعنی سروارکر کی جو ہندوتوا تھی وہ صرف مذہب کا نعرہ نہیں لگاتی تھی، مگر وہ ایک آئیڈینٹی فریم ورک دیتی تھی. اور مودودی کے جو آئیڈیاز تھے وہ صرف مذہب کی بات نہیں کرتے تھے، وہ ایک ٹوٹل گورننس ماڈل دیتے تھے. سیم لینڈ، سیم مومنٹ ان ہسٹری، یہ دونوں لوگ ایک ہی وقت کے اندر زندہ تھے، مگر ان دونوں نے بالکل مختلف طرح سے جواب دیا اس سوال کا کہ برٹش کے جانے کے بعد وہ لوگ جو انڈیا کے اندر رہتے ہیں ان کا فیوچر کیسا ہونا چاہیے. ایک نے کہا کہ فیوچر جو ہے ایک قوم کا، مسلمانوں کا، وہ مذہب کے اندر ہے، فیتھ کے اندر ہے. دوسرے نے کہا کہ جو ہندو مذہب کے لوگ ہیں ان کا جو فیوچر ہے وہ سویلائزیشن کے اندر ہے. اب نیشن بن گئی 1947 کے اندر، مگر ایک زیادہ خطرناک سوال یہ پیدا ہو گیا کہ نیشنز کے اندر رہے گا کون. آپ صرف امیجن کریں کہ آپ جولائی 1947 کے اندر انڈیا میں رہتے ہیں، چاہے آپ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، کرسچن ہوں، کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہو. 1947 14 اگست کے دن آپ نے یہ سوال کا جواب دینا تھا کہ آپ کی جو آئیڈینٹی ہے کیا وہ پرسنل ہے یا اب آپ کی آئیڈینٹی پولیٹیکل ہے. اور ہوا وہی جو ایسی حرکتوں کے بعد ہوتا ہے کہ جو آپ کی آئیڈینٹی لیبلنگ ہے وہ اٹیچ کر دی گئی وائلنس کے ساتھ. مودودی صاحب کا یہ خیال تھا
کہ آئیڈینٹی جو ہے وہ ریلیجن یا فیتھ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یعنی کہ امہ ایک پولیٹیکل کمیونٹی ہے۔ اسلام ڈیفائن کرتا ہے باؤنڈریز آف اے نیشن، اور اسلام یہ بھی ڈیفائن کرتا ہے کہ یونٹی ہونی چاہیے پوری امہ کی، چاہے وہ شخص کہیں بھی رہتا ہو، ایک مسلمان چاہے ترکیہ کے اندر رہتا ہو یا پاکستان میں رہتا ہو یا انڈونیشیا کے اندر رہتا ہو، وہ ایک امت کا حصہ ہے۔ سروارکر صاحب کا جو ماڈل تھا وہ تھا بیسڈ آن سویلائزیشنل آئیڈینٹی، یعنی ہندو جو ہے وہ ایک کلچرل کیٹیگری ہے، اسٹرکٹلی ریلیجیس کیٹیگری نہیں ہے۔ اور جو آئیڈیا ہے ہندو ہونے کا، انڈین ہونے کا، ہندوستانی ہونے کا، وہ زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہیریٹیج کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تاریخ یعنی ہسٹری کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہوا یہ کہ مودودی صاحب اور سروارکر صاحب ایک ہی سوال کا جواب دے رہے تھے۔ یہ سوال پیوٹل تھا ان لوگوں کے لیے جن کو ایک آئیڈینٹی کرائسس ہو گیا تھا سڈنلی 1947 کے اندر۔ نعرہ یہ لگا رہے تھے مودودی صاحب کہ اپنی ریلیجس آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کرو۔ دوسری طرف سروارکر صاحب کا نعرہ یہ تھا کہ جو سویلائزیشنل آئیڈینٹی ہے ہندوز کی انڈیا کے اندر، اس کو یونیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ آئرونیکلی یعنی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ایک شخص نیشنلزم کے خلاف باتیں کر رہا تھا اور دوسرا شخص یہ آرگیو کر رہا تھا کہ ایک پیورلی ریلیجس اسٹیٹ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اب اچانک وہ لوگ جو مل کے رہا کرتے تھے ان کو انکلوژن اور ایکسکلوژن زون کے اندر ڈال دیا گیا کہ آپ ہندو ہیں تو آپ ایک طرف رہیں گے، آپ مسلمان ہیں تو آپ ایک طرف رہیں گے، اگر آپ سکھ ہیں تو آپ ایک علاقے کے اندر رہیں گے۔ ان تمام آئیڈیاز کے بعد جو میجر سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں ان کا کیا ہوگا؟ یعنی پاکستان کے اندر جو مائنورٹی ہے، اگر اسلام کے نام پہ ملک بنایا جا رہا ہے، مائنورٹیز کا کیا ہوگا؟ اور اسی طرح اگر ایک سویلائزیشنل آئیڈینٹی ہے انڈیا کے اندر ہندوز کی جو کہ میجورٹی کے اندر ہے، تو انڈیا کے اندر مائنورٹیز کا کیا ہوگا؟ اور یہ دونوں لوگ یعنی مولانا مودودی اور ویر سروارکر ان سوالات کا جواب دینے سے قاصر تھے۔ اب آئیڈینٹی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل باؤنڈری بنتی جا رہی تھی۔ ایک یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی آئیڈینٹی بلیف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، دوسرا یہ کہتا تھا کہ آپ کی آئیڈینٹی سویلائزیشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور جس دن 1947 کے اندر 14 اور 15 اگست کی رات زمین کے اوپر لائن کھینچ دی گئی، ہر چیز تبدیل ہو گئی۔ پولیٹیکل تاریخ دنیا کی بڑی عجیب و غریب ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو آئیڈیاز ہوتے ہیں، ہر قسم کے آئیڈیاز ہوتے ہیں دنیا کے اندر، جب سے دنیا بنی ہے یہ اتنا لمبا چلتے نہیں ہے اگر ان کے پاس پاور نہ آئے۔ پوسٹ 1947 یہ دونوں ملک انڈیا اور پاکستان نئے ملک تھے اور بالکل بلینک سسٹم سے دونوں ملکوں کے اندر ان کی آئیڈینٹی کیا تھی ابھی کلیئر نہیں تھا، ان کے اندر گورننس ماڈل کیا ہوگا یہ بھی کلیئر نہیں تھا۔ مودودی کے حساب سے اسلامک اسٹیٹ جو ہے اس کے اندر سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ، یعنی حاکمیت، لا جو ہے قانون جو ایک مسلم اسٹیٹ کے اندر ہونا چاہیے اس کو الائن ہونا چاہیے اسلام کے ساتھ، اور ڈیموکریسی الاؤڈ ہے۔ ایک اسلامک ملک کے اندر ڈیموکریسی ہو سکتی ہے مگر ود ان دا ریلیجیس فریم ورک آف اسلام۔ دوسری طرف انڈیا کے اندر سروارکر صاحب کے جو آئیڈیاز تھے ہندو راشٹرا کے، ایک کلچرل نیشن اسٹیٹ ہونی چاہیے، ایک اسٹرکٹ تھیوروکریسی نہیں ہونی چاہیے، مگر جو میجورٹی ہے انڈیا کے اندر وہ اب سروارکر کے انڈیا میں شیپ کرے گی آئیڈینٹی آف ہندوستان۔ پاکستان نے تھوڑی سی جلدی مچائی مودودی صاحب کے آئیڈیاز کو امبریس کرنے کی، آبجیکٹیو ریزولوشن پاس کیا گیا 1949 کے اندر۔ اب جو کانسٹیٹیوشن تھا، جو آئین تھا پاکستان کا، اس کو ایک ریلیجس اسلامک ڈائریکشن دے دی گئی۔ انڈیا کے اندر 1950 کے اندر جو کانسٹیٹیوشن بنا اس کے اندر ایک سیکولر اسٹیٹ فریم ورک دیا گیا، یعنی پاکستان کے اندر تو جھٹ پٹ آئیڈینٹی جو ہے وہ اسٹیٹ سٹرکچر کا حصہ بن گئی، اور انڈیا کے اندر جو ریلیجیس آئیڈینٹی تھی اس کو سیپریٹ رکھا گیا اسٹیٹ سے۔ 1947 میں ملک بنے اور بہت ہی جلدی 3-4 سال کے اندر دو مختلف ڈائریکشنز کے اوپر چلنا شروع ہو گئے۔ مگر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اس قسم کے آئیڈیاز قانون کا حصہ بن جائیں تو ہر چیز جو اس کے بعد ہوتی ہے وہ اس قسم کے آئیڈیاز شیپ کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ جو آئیڈیاز تھے سروارکر کے اور مودودی کے یہ پولیٹیکل سسٹمز کے اندر انٹر ہونا شروع ہو گئے۔ پاکستان کے اندر چلتے چلتے چونکہ ریلیجن آلریڈی امبیڈڈ تھی اسٹیٹ کے اندر تو اس کو کبھی بھی پولیٹیکل پاور نہیں حاصل ہوئی، مگر ضیاء الحق کے زمانے کے اندر اس کو ضرور ری انفورس کر دیا گیا، اسلامائزیشن نافذ کر دی گئی پاکستان کے اندر۔ جماعت اسلامی جو مولانا مودودی کی قائم کردہ جماعت تھی اس کا انفلوئنس بھی بڑھ گیا، اور اس کے علاوہ جو ڈسکورس تھا، پبلک ڈسکورس، اس کے اندر بھی اس کی آواز اونچی ہوتی گئی۔ مگر
کبھی بھی پاکستان کے اندر کوئی ماس کنسسٹنٹ الیکٹورل ڈومیننس نہیں ملی کسی بھی مذہبی جماعت کو. دوسری طرف انڈیا جب بنایا گیا تو سیکولر اسٹیٹ سٹرکچر بنایا گیا. انڈیا کے اندر جو ہندوتوا کا آئیڈیا تھا اس کو سسٹین رکھا راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ نے، مگر لیٹر آن یعنی 1990 1990 تک آتے آتے اس کی پولیٹیکل ویزیبلٹی کے اندر اضافہ ہو گیا جب بی جے پی ایک میجر الیکٹورل فورس بن گئی. بی جے پی کے کور کے اندر آئیڈیاز تھے ویر ساورکر کے. یعنی عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ پاکستان کے اندر تو بہت جلدی اسٹیٹ الائنمنٹ ہو گئی مودودی کے آئیڈیاز کے ساتھ، مگر انڈیا کے میں ایونچولی الیکٹورل رائز ہو گیا ساورکر کے آئیڈیاز کا. یہ جو آئیڈیاز تھے سویلائزیشنل آئیڈینٹی کے، مذہبی ریلیجیس آئیڈینٹی کے، یہ آئیڈیاز ان دونوں لوگوں سے بہت پہلے کے آئیڈیاز تھے، مگر انڈیا پاکستان کے بننے کے بعد بھی بہت بعد میں جا کے یہ پاور میں آئے، ان کو ایکچولی ویزیبلٹی حاصل ہوئی. یہ جو آج آپ حالات دیکھتے ہیں دونوں ملکوں کے، ان کے پیچھے ایک بہت لمبی تاریخ ہے. ایک ملک جہاں پہ ریلیجیس آئیڈینٹی اسٹیٹ کو ڈیفائن کرتی ہے، لوگوں کی سوچ کو ڈیفائن کرتی ہے، مگر الیکٹورل پاور نہیں ہے. اور دوسرے اسٹیٹ کے اندر جو اپنے آپ کو سیکولر کلیم کرتا ہے، جو ووٹر ہیں اس ملک کے، چونکہ انڈیا ایک بہت بڑی ڈیموکریسی ہے، وہ آئیڈینٹی پالیٹکس کو چوز کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیشن جو ہے وہ پہلے آتی ہے اور آئیڈیاز بعد میں آتے ہیں. بارڈر ہونا چاہیے ایک نیشن کا، اس نیشن کے اندر رہنے والے لوگوں کی آئیڈینٹی ہونی چاہیے. ریئلٹی یہ ہے کہ آج کی جو دنیا ہے اس میں آئیڈیاز پہلے جنم لیتے ہیں، نیشنز بعد میں آتی ہیں. یہ جو دونوں تھنکرز تھے یہ اس زمانے میں زندہ تھے جب نیشن کا آئیڈیا ہی نہیں تھا. برٹش انڈیا تھا، پورا ہندوستان ایک ملک تھا، مگر ان کے آئیڈیاز اپنے وقت کے اندر تو نہ پاپولر ہوئے نہ ہی مین سٹریم ہوئے. مگر آج یعنی 2026 کا جو انڈیا ہے، جو پاکستان ہے، کمپلیٹلی ان کے آئیڈیاز کی مینیفیسٹیشن ہے. اگر آپ کو پیورلی حقیقت بتائی جائے تو انڈیا آج بھی ایک پیور ہندوتوا اسٹیٹ نہیں ہے. اسی طرح پاکستان بھی کوئی کلاسیکل ریلیجیس اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ یہ جو کنفیوژن ہے دونوں ملکوں کے اندر، یہ جو کانٹرڈکشن ہے ان دونوں لوگوں کے آئیڈیاز کے اندر کہ اسٹیٹ کیا ہونا چاہیے، ریلیجن کیا ہونی چاہیے، سویلائزیشن ہے کیا، اسٹیٹ کے اندر کس قسم کے لوگوں کو رہنا چاہیے، نیشن اسٹیٹ کا آئیڈیا ہے کیا، یہ انتہائی کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ آئیڈیا ہے. اور اس سوال کا جواب جو ہے وہ کتابوں کے اندر نہیں ہے. اس سوال کا جواب کہ پاکستان کو آئندہ کیسے ہونا چاہیے، انڈیا کو کیسے آئندہ ہونا چاہیے، سوال کا جواب ان لوگوں نے دینا ہے جو آج زندہ ہیں، جو آئندہ آنے والے ان دونوں ملکوں کے اندر زندگی گزاریں گے. کہ کیا آپ آج سے 100 سال پہلے لکھے جانے والے آئیڈیاز کے ساتھ اپنے ملک کی الائنمنٹ چاہتے ہیں، اپنا ملک کا فیوچر چاہتے ہیں، یا ان دونوں ملکوں کا فیوچر ان آئیڈیاز سے بنے گا جو آج کے لوگوں سے نکلیں گے، جو آئیڈینٹی پالیٹکس نہیں کریں گے، جو ریلیجیس پالیٹکس نہیں کریں گے، بلکہ اپنے ملکوں کو الائن کریں گے ماڈرن سوچ کے ساتھ. ہم ایک عجیب و غریب دنیا کی ٹرانزیشنل سٹیج کے اندر ہیں 2026 کے اندر. دنیا کی جیو پالیٹکس بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور ہم ابھی تک اس سوچ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیوں پاکستان جناح کی سوچ کے ساتھ الائن نہیں ہے، یا انڈیا جو ہے وہ گاندھی جی کی جو نان وائلنس موومنٹ تھی یا نہرو صاحب کی جو پولیٹیکل موومنٹ تھی اس کے ساتھ الائنڈ نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے پہلے آنے والے لوگ جو ہیں وہ اس سوال کا جواب صحیح طرح دے ہی نہیں سکے. ہم امید یہ کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے لوگ ساورکر صاحب کو بھی پڑھیں گے، مودودی صاحب کو بھی پڑھیں گے، اس انڈیپینڈنس موومنٹ کی اسٹرگل کو بھی پڑھیں گے جس کے نتیجے میں یہ ملک دونوں کریٹ ہوئے. آگے کا رستہ اسی طرح کا ہے جس طرح ماضی کا رستہ تھا، جہاں پہ انڈیا کے اندر جو بھی لوگ رہتے تھے ماضی کے اندر ان کے درمیان کانفلکٹ ضرور تھا، مگر ان کے درمیان اس طرح کمیونل وائلنس اور نفرت نہیں تھی جو آج کے دن ہم پاتے ہیں. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والا ساؤتھ ایشیا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، شری لنکا، آئندہ آنے والی دنیا کے اندر سب سے بڑا گہوارہ ہوگا امن کا، اور ہم اس کانٹرڈکشن سے باہر نکل آئیں گے جو ہمیں وراثت میں ملی. بہت شکریہ.